تخت طاؤس یعنی دولت مغلیہ کے 5ویں تاجدار شاہجہاں کے شورۂ آفاق تخت طاؤس کے تاریخی حالات۔ یہ شاہجہاں کا تخت طاؤس ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت زرعی حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دراصل یہ حکومت ایک چوٹی کی حکومت تھی جس نے ہر شعبہ حیات میں ترقی کی، خاص طور پہ تعمیرات، مصوری، جواہر تراشی، زرگری و نقاشی۔ ہمارے یہاں کی بہت کم تاریخیں ایسی ہیں جن میں وسعت مطالعہ، غور و خوض، تحقیق، تفتیش، تنقید سے کام لیا گیا ہو۔ مسٹر پال نے سوانح اورنگزیب میں لکھا ہے کہ تخت پر سونے کا پتھر جڑا تھا، اوپر بنا ہوا مور جو تمام پکھراج کا بنا ہوا ہے دم پھیلائے ہوئے ہے، اس کا جسم سونے کا ہے۔ یہ تخت 6 طلائی پائیوں کا ہے جس کو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھوس۔ ہندوستانی فن تعمیر و صنعت پر ایرانی تاثیر کے مدارج موجود ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اکبر کے عہد میں ایرانیوں کی آمد شروع ہوتی ہے اور جہانگیر و شاہجہاں کے زمانے میں وہ اس کثرت سے ہندوستان پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے شہروں کا محلہ محلہ خط ایراں بن جاتا ہے، اور فن تعمیر بھی اسی رفتار کے دوش بدوش متاثر ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ ان اثرات کا ثبوت پکار پکار کے ہمیں وہ عمارات دے رہی ہیں جو اکبر اور شاہجہاں کے عہد کی یادگاریں ہیں۔ شاہجہانی عمارتوں، تاج محل، موتی مسجد آگرہ، جامع مسجد، دیوان خاص و عام، شمع برج دہلی میں جس نفاست مذاق اور سلامت طبع کا دور دورہ ہے وہ اکبر عہدی میں تو بالکل ہی عنقا ہے۔ ایک مصور کا کمال تو یہ ہے کہ وہ جس شے کی تصویر کھینچے وہ مکمل ہو اور ذرا بھی نوک پلک میں کمی نہ آنے پائے۔ بابر نے سلطنت ہند کی داغ بیل ڈالی، ہمایوں نے بنیاد کھودی اور ساز و سامان جمع کیا، اکبر نے اس بنیاد پر عظیم الشان قصر حکومت تیار کیا، جہانگیر نے اس کی زیب و زینت میں عمر گزاری، شاہجہاں نے آرام سے بیٹھ کر چین کے لطف اٹھائے اور اورنگزیب عالمگیر نے ہر کمی کو پورا کر دیا۔ وہ شاہجہاں جس نے جامع مسجد دہلی بنوائی، وہ شاہجہاں جس نے تاج محل آگرہ کی تعمیر کی، وہ شاہجہاں جس نے دلی کو نئے سرے سے ترتیب دیا، وہ شاہجہاں جس نے تخت طاؤس پہ جلوہ کیا۔ اسرائیل یعنی قوم یہود نے دنیا اور دنیا کی ان تمام قوموں پر جو ان کے قبضہ قدرت میں تھیں انتہائی درجے کے ظلم توڑے، اور اس لیے قہر ربانی ان پہ نازل ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دنیا میں من حوصل قوم یکجا نہ ہو کر رہ سکی بلکہ منتشر ہو گئی، اور اس کے افراد جہاں جہاں گئے اپنی صنعت اپنے ساتھ لے گئے۔ طاؤس ہندوستان کی دلکشی، سرزمین ہند اپنی سبزی، شادابی، زرخیزی اور گوناگو دل فریبیوں کی وجہ سے ہمیشہ دیگر اقوام عالم کی جاذب نظر اور اس کی تسخیر ان کا نصب العین رہی ہے، اور یہ اس کی دل فریبی ہی تھی کہ اسے اکثر ایشیا اور یورپ کے بادشاہوں کا جولانگاہ بنائے رہی، اور جو یہاں آیا یہیں کا ہو رہا۔ شاہجہاں جس کا نام انتظام و حکمرانی و فرما روائی، رعایا پروری اور عدل گستری، تربیت علم و فن، بے تعصبی و صلہ جوئی، غرض ہر حیثیت سے ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ ایک نفیس المزاج، جدت پسند، جدت طراز اور طبیعت دار بادشاہ تھا۔ تاج محل آگرہ جو اس کی چہیتی بیگم نواب ممتاز محل اور خود اس کی ابدی خوابگاہ اور عجائبات عالم میں شمار ہونے والی دنیا کی عظیم المثال عمارت ہے، اسی نے بنوائی ہے۔ تخت طاؤس نمونہ عجائبات دنیا کا تھا۔ کروڑ روپیہ کہنے کو تو 2 لفظ اور ایک بات ہے، مگر خیال کرنا چاہیے کہ آج اس قدر سونے اور جواہرات کے لیے کس قدر دریا اور پہاڑ الٹنے پڑتے ہیں۔ مغلیہ کے دربار کا آئین یہ تھا کہ بادشاہ کے سوا دربار میں کوئی بیٹھ نہ سکتا تھا۔ امراء، وزراء، اہل خاندان اور شہزادے یہ سب کے سب کھڑے رہتے تھے۔ بادشاہ دوپہر کے قریب آن کر تخت پہ بیٹھتا ہے اور دائیں بائیں شہزادے کھڑے ہوتے ہیں اور خواجہ سرا مور چھل ہلاتے اور بڑے بڑے پنکھے جھلتے ہیں۔
شاہان مغلیہ کے دربار یا ان کی مخصوص صحبتوں میں اگر کسی کو بیٹھنے کی اجازت مل جاتی تھی تو یہ ہر درجے کی شاہی عنایت اور بے انتہا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ ایشیا اور یورپ کے سفراء اور سیاحوں سے شاہ جہاں کا دربار کھچا کھچ بھرا رہتا تھا۔ تخت طاؤس سونے کے پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کی قیمت کا اندازہ 70 لاکھ پاؤنڈ کیا گیا تھا۔ تخت طاؤس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس کے اجزاء الگ الگ تہہ کر کے رکھ لیے جاتے تھے۔ وہ ضرورت کے وقت سب کو مرتب کر کے تخت بنا لیا جاتا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ شاہ جہاں کو اس کارناموں کے معاملے میں خوش قسمت کہا جائے یا بدقسمت۔ چیزیں اس نے وہ بنوائیں کہ جن کی حقیقت کا اظہار رہتی دنیا تک ایک افسانہ رہے گا، مگر زمانے نے کچھ اس طرح سے پلٹا کھایا کہ اس کی اکثر یادگاریں اور ان کی عظمتیں حادثات زمانہ کے ہاتھوں قائم نہ رہ سکیں۔ رہے نام اللہ کا ایک جامع مسجد ہے اور ایک تاج محل جن سے اس کی بلند حوصلگی کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور بس اگر اس کی تمام یادگاریں باقی رہ جاتی تو انہیں دیکھ دیکھ کے دنیا ہمیشہ ماؤ حیرت رہا کرتی۔ طاؤس پہ جلوہ اول کے متعلق بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ منوچی کہتا ہے شاہ جہاں اس تخت پہ بیٹھا ہی نہیں تھا بلکہ سب سے پہلے اس پر اورنگزیب بیٹھا تھا۔ منوچی ایک پرتگالی سیاح تھا۔ شاہ جہاں کی معزولی اور نظر بندی، دنیا دارالمکافات ہے۔ تقریباً 67 برس کی عمر میں اپنے منزلے بیٹھے اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں مسالہ ملکی کا شکار ہو کے قلعہ آگرہ میں نظر بند اور منصب حکومت سے معزول و محروم ہو گیا تھا۔ اورنگزیب نے جس وقت دہلی میں باپ کے مرنے کی خبر سنی تو اس زور زور سے دھاڑے مار مار کے رویا کہ تمام سامعین و اہل دربار کے دل بھر آئے اور فوراً آگرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ شاہ جہاں، وہ شاہ جہاں جس نے جامع مسجد دہلی بنوائی، وہ شاہ جہاں جس نے تاج محل آگرہ کی تعمیر کی، وہ شاہ جہاں جس نے دلی کو نئے سرے سے ترتیب دیا، وہ شاہ جہاں جس نے تخت طاؤس پہ جلوہ کیا، وہ شاہ جہاں جو اس عالم میں بھی اپنے خدا کو نہ بھولا، مگر وہ شاہ جہاں جس نے حصول سلطنت میں اپنے خاندان کے کتنے ہی چشم و چراغ بجھائے، دنیا سے جاتا ہے تو کس طرح دارالمکافات کی ایک تصویر مجسم بن کر۔ عمر کا آخری حصہ ایک مسجد کا حجرہ ہے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے اور ہو کا عالم ہے۔ 8 سال تک قید۔ اورنگزیب کے بعد کوئی ایسا بادشاہ میسر نہیں آیا جس کو اسلاف تیموریہ کی طرح تاج شاہی زیب دیتا۔ مغل بادشاہ بجائے شہنشاہ مغل کے بندہ عیش رہ گیا۔ نہ کسی میں ہمایوں کسی جفا کشی رہی، نہ اکبری، نہ کسی میں جہانگیر کا اقبال باقی رہا، نہ شاہ جہانی جواہر مردم شناسی اور نہ اورنگزیب کا تدبر۔ شاہ جہاں کا تخت، جسے مور کا تخت بھی کہا جاتا ہے، ایک مشہور تخت ہے جو 17ویں صدی کے اوائل میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ وسیع و عریض تخت اب تک بنائے گئے فرنیچر کے سب سے شاندار ٹکڑوں میں سے ایک ہے اور اسے قیمتی پتھروں سے بنایا گیا تھا جس میں ہیرے، یاقوت، زمرد اور موتی شامل ہیں۔ یہ اصل میں دہلی، ہندوستان میں لال قلعے میں رکھا گیا تھا جہاں یہ مغل بادشاہوں کی رسمی نشست کے طور پہ کام آتا تھا۔ اس تخت کا نام اس کے مخصوص ڈیزائن کے نام پہ رکھا گیا تھا جس میں اس کے پیچھے 2 مور کھڑے تھے جن کی دم پھیلی ہوئی تھی اور یہ مغل سلطنت کی شان و شوکت اور دولت کی علامت تھی۔ تاہم 1740 میں فارس کے حکمران نادر شاہ نے ہندوستان پہ حملے کے دوران اصل تخت کو لوٹ لیا اور اسے فارس، جدید ایران لے گئے۔ وقت دہلی میں لال قلعہ جہاں تخت اصل میں رکھا گیا تھا ایک اہم تاریخی مقام ہے اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے۔ یہ قلعہ خود ہندوستان کے امیر مغل ورثے میں دلچسپی رکھنے والے متعدد زائرین کو اپنی طرف متوجہ کراتا ہے۔